اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت پہلے باب میں تھا۔ محدث کہتے حدیث بیان کرنے والے کو، تو پہلے باب میں بھی حدیث کا ذکر، آج الحدیث ہے، اس باب میں بھی حدیث کا ذکر، اس میں صراحتاً ذکر ہے، اس میں ضمناً التزاماً۔ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غرض کہ بات کو سامعین کے سمجھانے کے لیے دہرانا جائز ہے، تاکہ سامعین بات کو سمجھیں۔ یہ فصاحت کے خلاف نہیں ہے۔ بے فائدہ بات کو دہرانا پھر وہ فصاحت کے خلاف کہ جس میں فائدہ نہ ہو۔ من اعاد الحدیث ثلاثا ليفهم غیرہ، 3 مرتبہ دہرانے کا غرض تھا کہ سامعین کو بات سمجھائے، بات سمجھ آ جائے۔ یفہم عنہ، تاکہ بات سمجھایا جائے ان سے۔ یفہم سمجھائے بات کو، یفہم تاکہ بات سمجھایا جائے اس سے، تاکہ بات کو اس سے اخذ کیا جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور، قول زور، جھوٹ جو بات ہے، اس سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ قول زور، جھوٹی بات، جھوٹ کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فما زال یکررھا، بار بار اس بات کو الا قول الزور نبی علیہ السلام دہراتے رہے تکرار کے ساتھ۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیق ہے۔ کتاب الشہادات میں یہ حدیث طویل لمبی حدیث ہے، وہاں ذکر ہوگا، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ قال ثلاثا، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حل بلغت، کیا میں تم لوگوں کو بات نہیں پہنچایا؟ ثلاثن کا تعلق کالا کے ساتھ، کالا ثلاثن۔ یہ ترجمۃ الباب۔ اب آگے اس کے تحت میں حدیث کو ذکر کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ دو جگہ اس کو یہاں تو کتاب العلم میں ذکر کیا اس کو، دوسری جگہ کتاب الاستیذان میں ذکر کرے گا۔ کان اذا تکلم بکلمۃ، نبی علیہ السلام جب بات کرتے اعادھا ثلاثا، اس بات کو 3 مرتبہ دہراتے، حتیٰ تفہم عنہ، تاکہ یہ بات آپ سے لوگ سمجھیں، آپ سے اس بات کو اخذ کریں، لوگوں کے سمجھ میں بات آ جائے۔
تفهم عنه، مجرد کے ساتھ حتیٰ یفہم، جیسے کہ ترجمۃ الباب میں حتیٰ یفہم غیرہ، پھر وہاں انہو نہیں اس میں. چونکہ طبائع مختلف ہے، ایک ذہین وہ ایک مرتبہ بات ذکر کرنے سے سمجھ جاتا ہے، متوسط الذہن جس کا درمیانہ ذہن ہے وہ دوسرے مرتبہ بات کے ذکر کرنے سے سمجھے گا، اور جو کند ذہن ہے وہ پھر تیسری مرتبہ بات ذکر کرنے سے. نبی علیہ السلام بات کو اسی لیے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سامعین جو مختلف الذہن ہے اس بات کو سمجھے. 3 مرتبہ تکرار کرنے کا غرض کہ طبائع مختلف ہے تاکہ اس بات کو آسان. فرمایا کہ اذا تکلم بکلمۃ اعادها، اس کلمہ کو دہراتے 3 مرتبہ، حتیٰ تفهم عنہ، سمجھانے کے لیے کہ تاکہ سامعین بات کو اخذ کریں، سمجھیں. یا بات کو اس لیے تکرار کرتے کہ اگر اس بات میں کوئی اشکال ہو تو دوسری مرتبہ ذکر کرنے سے اس کی توضیح ہو جاتی ہے، اشکال دور ہو. دفع اشکال کے لیے، توضیح کے لیے دوبارہ ذکر کرتے. اور تیسری مرتبہ دہرانے سے تنبیہ مراد ہے تاکہ وہ متوجہ ہو، بات کو سن لے، غور کرے بات. تفہیماً، توضیحاً، تنبیہاً، بات کو 3 مرتبہ ذکر، تفہیم سمجھانے کے لیے، یا توضیح کے لیے، یا تنبیہ کے لیے. یہ ہے وجہ دہرانے کا کہ بات کو نبی علیہ السلام 3 مرتبہ دہراتے. وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ سَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. جب نبی علیہ السلام تشریف لے آتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے. پہلا سلام استئذان، اجازت لینے کے لیے، اور دوسرا سلام تحیۃ السلام ہے، اور تیسرا سلام الوداع، رخصت کرنے کے لیے. دروازہ پر آ گیا، السلام علیکم کی اجازت کے لیے کہ میں آ جاؤں اندر یا نہ، داخل ہوں یا نہ. جب اجازت مل گئی پھر اندر آ کے پھر سلام کہے گا. یہ سلام تحیہ اس کو کہا جاتا ہے. جب رخصت کرے گا تو سلام وداع،
3 مرتبہ. لوگ کہتے ہیں نا خدا حافظ، سنت طریقہ ہے کہ السلام علیکم کہے. تین مرتبہ سلام کرنے کا ایک وجہ ہوئی ہے، سلام استئذان، سلام تحیہ، سلام وداع. اور دوسری وجہ 3 مرتبہ سلام کہنے کا کہ جب آئے گا مجمع میں، مجمع بڑا ہو تو ابتداءً اول پہلے لوگوں کے لیے السلام علیکم کہے گا، دوسرا سلام درمیان والے لوگوں کے لیے، تیسرا سلام آخری لوگوں کے لیے، تاکہ سب تک سلام پہنچ جائے. دوسری وجہ یہ ہے 3 مرتبہ سلام کہنے کا. تیسری وجہ، پہلا سلام سامنے والے لوگوں کے لیے، دوسرا سلام دائیں والے لوگوں کے لیے، تیسرا سلام بائیں لوگوں کے لیے کہ مجمع بڑا ہے تاکہ دائیں بائیں سارے سلام کو سن لیں. یہ 3 وجہ ہے سلام کو 3 مرتبہ کہنے کا. چلو پڑھو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا في سفر سافرناه فأدركنا. أدركناه کیوں پڑھا؟ في سفر سافرناه فأدركنا وقد رحقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا الأنصار أرجلنا فنادى بأعلى صوته وإلا قبلنا مرتين أو ثلاثا. یہ حدیث پہلے گزر گئی. کہاں گزرا؟ نکالو. کتاب العلم کی ابتدا میں ہے، جہاں سے کتاب العلم شروع ہوتا ہے اسی صفحے میں مل گیا ہے. مل گیا یعنی مل گیا نا. کتاب العلم جہاں شروع ہے اسی صفحے میں آتا ہے. اچھا، تو یہ دوسری جگہ آیا. تیسری جگہ پھر کتاب الطہارت میں آئے گا. تو وہاں کیا تھا؟ اس میں الفاظ میں کیا فرق ہے، سند میں کیا فرق ہے؟ وہاں حدیث کا سند کیا تھا؟ حدثنا یہاں کیا ہے؟ حدثنا مسدد. اچھا، وہاں کیا تھا؟ ارحقت نس. وہاں کیا تھا؟ ارحقت نس صلاح. کیا اچھی سے دیکھ جٹ کے تو ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے؟ الفاظ کو دیکھو نا، مجھے دیکھتے ہو، ادھر دیکھو کہ حدیث میں کیا ہے، ادھر کیا الفاظ تھے، ادھر کیا تھے. وہاں کیا ہے؟ ادرکنا. یہ حال ہے. لا حول ولا قوت. الفاظ کو نہیں دیکھتے، ادھر کیا ہے الفاظ. وقد ارحقتنا الصلاۃ و صلاۃ. تو صرف صلاۃ نہیں ہے، اور یہاں کیا ہے؟ عصر نہیں ہے اس میں، تو پھر بھی فرق نہیں ہے. دیکھ کے بھی ابھی تک نہیں جانتے ہو فرق کہ وہاں کیا تھا، ادھر تو صرف صلاۃ کا ذکر ہے، اور یہاں کیا ہے؟
ہاں صلاۃ اور صلاۃ کے بعد کیا ہے؟ عصر نہیں ہے؟ فرق نہیں ہے؟ تو خرید اتنا تو غور کرو، دیکھو خدا کے بندے تو سمجھا نا. تو اس حدیث پر تفصیل سے بات گزر گئی ہے، اس پر کچھ بیان ابھی نہیں ہوگا، سارا اس کا تفصیل پہلے گزر چکا ہے. اچھا، ارحقن الصلاۃ صلاۃ الاصل، ارحقتن الصلاۃ صلاۃ الاصل. آگے جو ہے نا تیسری جگہ کتاب الطہارت میں آئے گا تو وہاں صرف عصر ہوگا، پہلے صرف صلاۃ، آخر میں عصر. یہاں دونوں ہے، صلاۃ بھی ہے عصر بھی ہے، یہ فرق ہے. چلو آگے پڑھو، تفصیل گزر چکا ہے اس پر. ہاں باب تعليم الرجل أمته وأهله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عبد الشعبي حدثنا أبو بردة عن أبيه حدثني ابو بردہ دیکھ کر کے پڑھا کر غلط پڑھتے. حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، والرجل كان عند أمته يطعم فأدى بها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن علمها ثم أعتقها فتزوج فله أجرين. ثم قال عمرو أعطيناك بغير شيء قد كانوا يركبوا فيما دون إلى المدينة فيما دونها إلى المدينة. یہ کون سا اتنا زیادہ ہے کہ تم اس کو مطالعہ نہیں کر سکتے ہو؟ صحیح طریقے مطالعہ کرو، صحیح طریقے سے دیکھا کرو کلمات کو، آنکھیں بند کر کے مت پڑھا کرو نا. من کذب علیہ متعمدن کے لیے جو وعید ہے، عبارت کو حدیث کا غلط پڑھنے کے لیے بھی وہی وعید ہے. حدیث کی عبارت میں کوشش کرو، صحیح پڑھنے کی کوشش کرو. تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، پہلے عام تعلیم کا ذکر تھا، علم کا سکھانے کا. یہاں خاص امت کے لیے ہے، یہاں تعلیم خاص، پہلے تعلیم عام، اب یہاں تعلیم خاص. یہ ہے مناسبت باب کا باب. اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا، ترجمۃ الباب میں دو چیزیں ہیں، ایک امت، دوسرا اہل، کہ باندی کو تعلیم دے اور اپنے اہل کو بھی تعلیم دے. آگے حدیث میں تو صرف امت کا ذکر ہے، اہل کا ذکر نہیں. تو حدیث کا ترجمۃ الباب کی مناسبت آپس میں نہیں ہے. حدیث میں دیکھو ہے اس میں اہل؟ ہاں نہیں ہے نا. تو حدیث و ترجمۃ الباب آپس میں موافق نہیں ہے، مناسبت نہیں دونوں میں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل کو جو ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیاساً، حدیث میں اہل کا ذکر نہیں، امت پر اس کو قیاس کیا کہ جب امت کے لیے تعلیم ضروری ہے تو حرہ کے لیے تو بطریق اولا ضروری ہے، اہل کے لیے بطریق قیاس کیا اس پر. ایک جواب.
دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل کے لیے بھی حدیث لانا چاہتے تھے، لیکن آپ کو حدیث لانے کا موقع نہیں ملا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی لیے وہ رہ گیا، اہل کے لیے حدیث نہیں لا سکا کہ آپ کو لانے کا موقع۔ یہ دو جواب ہے۔ حدثنا محمد ہوا ابن سلام، ہوا اور یعنی یہ آپ کو اصطلاح پہلے بتلا چکا، کہ ہوا و یعنی یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے ذکر ہوتے۔ اب وہ کیا تھا حدیث میں محمد صرف، اب معلوم نہیں کہ محمد کون سا محمد ہے، تو کہا ابن سلام، اب تعجین ہو گئی، پہلے مبہم تھا، اب ابہام دور ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ سلام کا بیٹا محمد مراد ہے، ہر محمد مراد ہے۔ ہوا کو اس لیے ذکر کیا کہ ابن سلام یہ میرا کلام ہے، میرے شیخ میرے استاذ کا کلام نہیں، اس وجہ سے ہوا کو ذکر کیا، فرق کرنے کے لیے کہ یہ میرا شاگرد کا کلام ہے، میرے استاذ کا کلام نہیں ہے۔ اگر ہوا ذکر نہ کرے، صرف ابن سلام کہے، تو پھر کذب آتا ہے کہ یہ ان کا ابہام آتا ہے، اشتباہ کی کلام ان کا ہے یا ان کے استاذ کا ہے، اشتباہ کو دور کرنے کے لیے، کذب سے بچنے کے لیے۔ اس حدیث کو 5 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے، ایک تو یہاں کتاب العلم میں، پھر کتاب العتق میں، جہاد میں، کتاب الانبیاء، کتاب النکاح، 5 جگہ۔ ابو بردہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران، 3 آدمی ہے جن کو 2 اجر ملتا ہے۔ ایک وہ کہ جس اہل کتاب کہ آپ نے نبی کے کتاب پر ایمان لایا، نبی پر، پھر نبی آخر الزمان پر ایمان لایا، تو ایک اجر آپ نے نبی کے دین پر ایمان لانے کا کتاب پر، دوسرا نبی آخر الزمان کی، 2 اجر اس کے لیے ہوں۔ دوسرا وہ غلام اللہ کا حق ادا کرے، یعنی عبادت، نماز، فرائض ادا کرے، اور اپنے مالک کے حق ادا کرے، تو ایک اللہ کے حق ادا کرنے پر اس کے لیے ثواب ہے، دوسرا مالک کے حق ادا کرنے، یہ تو 2۔ تیسرا وہ آدمی کہ جس کے باندی ہے کہ اس کو آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کرے، تو اس کو بھی 2 ثواب مل جائے گا، ایک آزاد کرنے کا، دوسرا تزویج نکاح کرنے کا۔ یہ 3 آدمی ہے کہ 2 اجر حاصل کریں گے۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ ہر آدمی جو بھی 2 عمل کرے گا اس کو 2 ثواب مل جائے گا، نماز پڑھے گا نماز کا ثواب، روزہ رکھے گا روزہ کا ثواب، ہر آدمی کو 2 عمل ہے پر 2 ثواب مل جائے گا۔ ان 3 کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو سب کے لیے ہے، یہ ہے سوال۔
بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی 2 عمل کرے گا اس کو 2 ثواب مل جائے گا۔ پھر ان 3 کی کیا تخصیص ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے جو آدمی کو 2 ثواب ملے گا 2 عمل پر، ان کو 1 عمل پر 2 ثواب مل جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ اس کو یہ جو 3 آدمی ہے 1 عمل پر ان کو 2 ثواب مل جائے گا، دوسروں کو تو 2 عمل پر 2 ثواب مل جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کے ذکر کرنے سے نفی ما عدا لازم نہیں آتا کہ ان کو 2 ثواب ملے گا دوسروں کو نہیں ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک کے ذکر سے دوسرے کا نفی ہو، ان کا ذکر ہے کہ ان کو ملے گا دوسرے کو بھی مل جائے۔ 2 جواب۔ تیسرا جواب، لوگوں میں مشہور ہے کہ غلام و باندی کا عمل کا ثواب مالک کو مل جائے گا، جیسے کہ بچے کا ثواب ماں باپ کو مل جائے گا عبادت کا۔ تو اس وہم کو دور کر لیا کہ نہیں، ان کو مل جائے گا، غلام کو باندی کو مل جائے گا سب۔ یہ نہیں ہے کہ مالک کو مل جائے گا اس کو نہیں ملے گا۔ تیسرا جواب، تیسرا ہے یاد نہیں، کہ 1 عمل پر ان کو 2 ملے گا، 1 جواب۔ ان کے ذکر سے نفی ما عدا لازم آ جائے، دوسروں کا نفی ہو دوسروں کو بھی مل جائے، ما عدا کے نفی نہیں کہ ان کے ذکر سے۔ 2 جواب، کتنے؟ 3 جواب، 2 3۔ تیسرا جواب کہ مشہور ہے لوگوں میں کہ باندی کا جو ہے نا، غلام کا باندی کا جو عمل کا ثواب ہے مالک کو مل جائے گا۔ یہ لوگوں کا جو ہے نا مشہور بات ہے، اس کا نفی کر دیا، نہیں ان کو مل جائے گا۔ نمبر 4، باندی کو نکاح کرنے سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، شاید کہ اس میں ثواب نہ ہو، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ نہ اس میں بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ نکاح کرنے میں یہ حق شریک بنتا ہے۔ پہلے تو یہ مملوک تھا، مال کی حیثیت میں تھا، حق شریک نہیں تھا مالک کے ساتھ۔ اب یہ نکاح کی وجہ سے مالک کا حق شریک، خاوند کے ساتھ حق شریک بنتا ہے۔ یہ مالک کا اس پر احسان ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 5، ادیان سابقہ جب منسوخ ہو گئے، اس سے یہ وہم ہوتا تھا کہ ان کو شاید اس دین کے عمل کا ثواب نہ ملے، اس وہم کو دور کیا کہ نہیں، منسوخ ہونے سے پہلے جو ان کا عمل تھا اس کا بھی ثواب ان کو مل جائے گا۔ یہ ہے تخصیص کی جوابات، کہ ان کا خاص کر کے ذکر کرنے کا کیا وجہ ہے، یہ ہے وجوہات۔
ثلاثتن یہ مبتدا ہے، لہم اجران یہ جملہ اس کا خبر ہے، لہم اجران یہ مبتدا و خبر بن کر کے جملہ، پھر یہ خبر بنے گا ثلاثہ۔ اب سوال ہے کہ ثلاثہ جو نکرہ ہے، نکرہ مبتدا واقعی نہیں ہوتا، اس کا جواب ہے یہاں ثلاثت رجال، رجال معذوف نکال، پھر اضافت کی وجہ سے نکرہ میں تخصیص آ جاتی ہے، وہ مبتدا بنتا ہے۔ یا رجال ثلاثہ صفت و موصوف بناؤ، تب بھی اس میں تخصیص، اضافت کے ساتھ بھی تخصیص آ جاتی۔ رجل من اہل الکتاب، رجل یہ بدل ہے ثلاثہ سے، ثلاثہ مبدل من ہو، رجل بدل، من اہل الکتاب یہ صفت ہے رجل کا، رجل موصوف ہے، من اہل الکتاب یہ محلاً مرفوع ہے، یہ اس کا صفت ہے۔ آمن بنبی یہی کہ آپ نے نبی پر ایمان لایا، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ مقید ہے اس پہلے کتاب کے ایمان پر۔ اگر پہلے کتاب پر اس کا ایمان نبی پر تھا، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، تب اس کے لیے ثواب نہیں۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ، غلام جب اللہ کا حق ادا کرے اور اپنا مولا کا، اللہ کا حق فرائض کو ادا کرے، حق کے مولا، مولا جس خدمت میں اس کو لگایا ہے اس کا حق ادا کرے۔ دو، والرجل کانت عنده امۃ، جس کی باندی ہے یا اس کے ساتھ وطی کرتا ہے تو باندی کے ساتھ وطی جائز ہے، فأدبها اس کو ادب سکھاتا ہے، احسن تعدیب، بغیر سختی کی اس کو ادب سکھائے، علمہا اس کو تعلیم دے، فأحسن تعلیمہا، ثم عاتقا فتزوجہ آزاد کرے، فتزوجہا اس سے نکاح کرے، فلہ اجران۔ تو اب سوال یہ ہے کہ لہو اجران کو اس کے ساتھ ذکر کیا جو باندی کا آزاد کرنے والا اور شادی کرنے والا، نکاح کرنے والا، پہلے والوں کے ساتھ اس کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے کہ پہلے جو اعمال ہے وہ واجب ہے، فرض ہے کہ اس پر کوئی نبی آخر زمان پر ایمان لائے، فرض ہے کہ اس پر کہ مولا کا حق ادا کرے۔ اب عتق تزویج یہ مالک پر واجب نہیں، مرضی ہے آزاد کرے اس کو یا نہ کرے، مرضی ہے اس کو نکاح کرے یا نہ کرے۔ تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ذکر کیا ترغیباً، تاکہ یہ آزاد کرے اور نکاح کرے، تاکہ اس کو یہ ثواب مل جائے اس عمل مستحب عمل پر۔ یہ ہے وجہ لہو کو ان کے ساتھ ذکر کرنے کا، ان دو کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا۔ ثم قال عامر آتینا، کہا عامر سے مراد عامر شعبی، عامر شعبی نے آتینا کہا، مخاطب ہے صالح، قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حب۔ عامر سے عامر شعبی مراد ہے اور مخاطب سے صالح مراد ہے۔ عامر شعبی نے صالح کو کہا کہ آتے نہ، کہا ہم نے آپ کو یہ حدیث مفت میں بغیر اجرت کے ہم نے آپ کو بتایا، حالانکہ اس
سے پہلے ایک حدیث کے لیے لوگ سفر کرتے تھے، مہینوں کا سفر کرتے تھے. ہم نے بغیر سفر کے، بغیر مشقت کے، اجرت کے آپ کو بتایا. ایک تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ عامر سے عامر شابی مراد ہے، مخاصب سے صالح مراد ہے. عامر نے صالح کو کہا. دوسری جو توجیہ ہے اس کو عینی نے راجح قرار دیا ہے. اس کی دوسری توجیہ، ایک خراسانی شخص نے عامر شابی سے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ جو اپنے باندی سے نکاح کرے گا، آزاد کرے گا، نکاح کرے گا، کرا کے بالدابہ، ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ نے گھوڑے پر آدمی سوار ہو، اپنے اونٹ پر سوار ہو، یعنی ثواب نہیں. لوگوں میں یہ مشہور ہے. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آتے ناکاہ بغیر شے، کہ باندی کو نکاح کرے گا اس کو ثواب مل جائے گا. یہ حدیث ہم نے آپ کو بغیر مشقت کے بتایا، اجرت کے بتایا. وہ صالح مراد نہیں، خراسانی ایک سائل ہے، وہ مراد ہے. عامر شابی اس کو کہا. دوسری توجیہ یہ ہے، اس توجیہ کو عینی نے راجح قرار دیا ہے. کہ قد کان یرکب فیما دونہا، اس حدیث سے مختصر حدیث کے لیے یرکب سفر کرتے تھے لوگ مدینے تک. تو تمہیں قدر کرنا چاہیے کہ بغیر مشقت و تکلیف کے آپ تمہیں مل رہا ہے، تم اس کا قدر نہیں کرتے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ باب بھی پورا ہو گیا. باب عزت الامام.